شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ رضوان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے چاچو کی زندگی میں پیش آئی اور چاچو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے چاچو لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ انٹیریئر سندھ میں تھا، کافی قدیم اور پرانا گاؤں تھا وہ۔ اس دور میں بھی بہت کم آبادی تھی اس گاؤں میں۔ آج کل کے دور میں بھی ان سائڈوں پر جائیں تو آبادی بہت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گاؤں بہت قدیم اور پرانے ہیں۔ تو چاچو کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا آخری ویک جا رہا تھا، تو ہم سارے دوست اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں پر ان کا ڈیرا تھا، ان کے ڈیرے کے سامنے 3 سڑکیں بنتی تھیں، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے چوراہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے بالکل ان کا ڈیرا تھا۔ ایک جو سڑک تھی وہ گاؤں کی طرف جاتی تھی جہاں آبادی تھی، ایک سڑک جو تھی وہ جب گاؤں سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو وہ مین ہائی وے کی طرف جاتی تھی، ایک سڑک جو تھی وہ قبرستان کی طرف جاتی تھی، اور ایک سائڈ پر ان لوگوں کا وہ ڈیرا تھا جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چاچو کہتے ہیں تقریباً ہم لوگ 8 لوگ تھے۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، جیسے سردیوں کا ایک ٹپیکل سینیریو ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے، لوگ آگ جلا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ کام سے فری ہو کر دیر رات کے وہاں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم دوست بھی ہوتے تھے اور آس پاس کے ڈیروں والے بھی کچھ لوگ آ جایا کرتے تھے، حقہ پیا کرتے تھے وہاں پر بیٹھ کر، ڈرائی فروٹس ہوتے تھے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ایک محفل سی وہاں پر بنی رہتی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بہت سنسان، دور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کتوں کی اور اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ کافی دور سے آ رہی تھیں۔ وہیں پر باتوں باتوں میں ہم لوگوں کے ساتھ کسی نے ایک بات شیئر کی۔ وہ بھی اسی گاؤں کے تھے، لیکن تھوڑے سے ہم لوگوں میں سے ایج میں بڑے تھے، وہ انکل تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں سے قبرستان والی طرف سے بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس سائڈ سے گزر کر جاتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر کچھ مخلوقات ڈراتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شام کے ٹائم جیسے درختوں کے اوپر کچھ جھول رہا ہوتا ہے، بہت لمبے بال ہوتے ہیں، سیاہ لباس ہوتا ہے، اور وہ جھولتے جھولتے ایک دم سے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ چوڑیوں کی آوازیں آتی ہیں، پائلوں کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ ہم لوگ ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ خیر یہی سے ٹاپک شروع ہوا تو جنات کے قصے شروع ہو گئے۔ میرے ایک دوست نے بتایا اس کے بڑے بھائی کو دورے پڑتے تھے، اس کے بڑے بھائی پر جنات کی حاضری ہوتی تھی۔ خود بخود بچپن سے ہی اس کا بھائی، اس کی امی بتاتی ہیں جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایک بیری کے درخت کے نیچے اس کی امی نے اس کو لٹایا تھا، تو اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا سایہ باقاعدہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ جب اس کی امی بھاگ کر آئی اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے تو وہ سایہ اس طرح سے غائب ہوا جیسے اس کے اندر چلا گیا۔ پھر جب وقت گزرتا گیا وہ روتا رہتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا، بیمار رہتا تھا، بہت دم کروائے۔ تو جب اس نے کچھ ہوش سنبھالا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس میں عجیب و غریب آوازوں میں
بھاری آوازوں میں مخلوقات بولتی تھیں۔ پھر جن بھی پیر فقیروں کے پاس لے کر جاتے تھے جو اللہ والے ہوتے تھے، ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے، جنات کی نظر ہے اس پر، یا جنات کا سایہ ہے اس پر۔ وہ ہمیں باتیں بتاتا تھا کہ میرے بھائی جوان بھی ہو گیا تو وہ جنات نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ کئی کئی دن گھروں سے غائب رہتا ہے، پھر مل بھی جاتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں، پرانے دور کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی، جو بہت قدیم پرانے دور کی۔ تو وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے یہ جنات نے تحفے دیے ہیں۔ وہ اس حد تک وہ چیزیں اس پر حاوی تھیں کہ وہ ان سے اب ڈرنا بھی بند ہو گیا تھا۔ تو یہ باتیں صداقت رکھتی ہیں، ہر کوئی مانتا تھا۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے تو ایک دم سے ہمیں ایسا محسوس ہوا، میرے ساتھ میرا کزن بیٹھا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے سامنے ایک دم سے درختوں میں کوئی روشنی دکھائی دی ہے، سفید کلر کی کوئی روشنی ہے، ایسے لگتا ہے وہ پورا درخت کے ساتھ زمین پر آئی اور پھر اوپر چلی گئی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، جس پر اس نے کہا نہیں، میں ڈرانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہا، ابھی میں نے سامنے کچھ دیکھا ہے، تم لوگ بھی غور سے دیکھو۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ اس طرف دیکھنے لگ گئے، تقریباً 1-2 منٹ گزرے ہوں گے، ہم سب نے دیکھا ایک سفید کلر کی کوئی لائٹ تھی، کبھی پورا وجود بنتا تھا، کبھی صرف لائٹ لگتی تھی، ایک درخت کے ساتھ باقاعدہ کر کھڑی ہو کر غائب ہو جاتی تھی۔ وہ جو وہاں پر انکل بیٹھے تھے جنہوں نے وہ قبرستان والی بات ہمیں بتائی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نشانی جنات کی ہے، یہ غیر مرئی مخلوقات ہیں جو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا کہ چلو پاس چل کر دیکھتے ہیں ایک دفعہ، پتہ نہیں اب یہ کیا ہے کیا نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو انکل تھے انہوں نے منع کیا کہ نہیں، ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ کر جائیں گے، ہم لوگ کون سا انہیں تنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگ تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں وہ ایک کریوسٹی سی آ گئی کہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اسے۔ چل پڑے ہم لوگ اس طرف، پیچھے ڈیرے پر صرف اور صرف وہ انکل رہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے خوف آتا ہے ایسی چیزوں سے۔ ہم لوگ چلے گئے، جیسے ہم لوگ گئے تو وہ روشنی ہمیں قبرستان والی سڑک پر نظر آئی۔ کچے راستے تھے، 3 راستے تھے، وہ ایک گاؤں کی طرف، ایک باہر اور ایک قبرستان کی طرف۔ وہ روشنی بھی انہی درختوں میں سے تھی جو قبرستان والی سائڈ پر تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے، وہ روشنی باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آگے آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے۔ ہم لوگ اس کے پیچھے جانے لگے، شاید ہم لوگوں کی بے وقوفی تھی، یا شاید اس وقت وہ اس مخلوقات نے ہمیں اٹریکٹ ایسے کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے کنٹرول میں نہیں تھے۔ جو کچھ بھی تھا، دیکھ کر آنکھوں سے بھی ہم لوگ اس طرف جانے لگ گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ بالکل قبرستان کے پاس آ گئے، قبرستان کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس حد تک ڈراؤنی آوازیں ہم نے سنی، بالکل قبرستان جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں پر بہت گھنے درختوں کا جیسے بسیرا سا تھا، بہت زیادہ گھنے درخت تھے وہاں پر، جیسے درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں وہ تھے، کئی قسم کے درخت تھے ان میں۔ ان درختوں کے ساتھ باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورتیں ہیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں، بال ان کے زمین تک تھے، سفید آنکھیں تھیں، اور وہ اس طرح سے لہرا رہی تھیں جیسے درخت کے ساتھ جھولا باندھا ہوتا ہے اور وہ ہلتا ہے۔ ہم لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ ہم لوگوں کے وہ جو ڈیرے تھے وہاں پر لالٹین وغیرہ ہم لوگوں نے رکھی ہوتی تھی، اس کی روشنی میں ہم نے وہ سارا منظر دیکھا۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگے واپس۔ جب ہم لوگ واپس پہنچے تو وہ جو انکل تھے وہ وہاں پر نہیں تھے، شاید اپنے گھر چلے گئے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ہم لوگ تھے جو نہیں، وہ ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جو چیزیں تھیں جن کے پیچھے ہم لوگ گئے تھے، وہ مخلوقات، وہ چڑیلیں آفتیں جو تھیں، وہ باقاعدہ ہم لوگوں کے ڈیرے تک آئیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کتا ہوتا ہے، کالے رنگ کا کتا، 3 سے 4 کتے تھے، وہ دور سے بھاگتے آتے تھے تو وہ کتے لگتے تھے، ایک دم سے قبرستان والی طرف سے کتے لگتے تھے، اور جیسے ڈیرے کے پاس آتے تھے ان کے چہرے بدل جاتے تھے اور وہ غائب ہو جاتے تھے۔ بار بار یہ سب ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کے قریب وہ اس لیے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ آگ ہم لوگوں نے جلائی ہوئی تھی۔ ہمیں گاؤں کے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ جب بھی
ڈیرے پر بیٹھو، شام کے ٹائم، رات کے ٹائم کسی کھلی جگہ پر بیٹھو اور تم لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو، یہ ڈر ہو کہ وہاں پر جنات ہیں، تو آگ جلا لینی چاہیے۔ ویسے بھی سردی تھی، ہم لوگوں نے اس میں اور لکڑیاں ڈال دیں تو وہ آگ کافی زیادہ تیز جل رہی تھی، وہ ہم لوگوں کے قریب نہیں آ سکی، وہاں تک وہ آئیں، ڈراؤنی آوازیں ہم لوگوں نے سنی۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا اس وقت ریئلائز ہوا کہ ہم لوگوں نے بہت غلط کیا جو ہم اس کے پیچھے تک گئے۔ خیر ہم لوگ کافی دیر وہاں پر بیٹھے رہے کہ یہ مخلوق یہاں سے جائے تو ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، کیونکہ وہیں سے ایک سڑک گزرتی تھی جہاں سے ہم نے گزر کر جانا تھا۔ بالآخر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ان مخلوقات نے بہت ڈرایا۔ کبھی گائے کی آواز آتی تھی، گائے نظر نہیں آتی تھی، کتے بن کر تو وہ یوں بھاگ رہی تھیں، بار بار اس سڑک پر آتی تھیں، بھاگتے تھے، بھونکتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ پھر ہم لوگ تقریباً 9:30 پونے 10 بجے ہم لوگ اپنے گھر واپس نکلے، سارے اکٹھے ہم لوگ گئے۔ جب گھر گئے تو صبح ہم لوگوں نے یہ بات، ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، بہت اللہ والے تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے، جنات کا علاج کیا کرتے تھے، ان سے بھی جب اس بارے میں بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر قبرستان میں کسی نے عمل کر کے ان چڑیلوں اور ان جنات کو وہاں پر پھینکا ہے، ان کا ٹھکانہ ان درختوں پر ہے، جو بھی شام کے ٹائم وہاں پر جائے گا وہ اپنا آپ ظاہر کریں گے، بہتر یہی ہے کہ ان کو نہ چھیڑیں، جتنا ان کے قریب جائیں گے وہ اتنا آپ کو تنگ کریں گی۔ وہ جو ہم لوگوں کا ایک دوست تھا جس کے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس کے اوپر جو جنات تھے ان کا بھی ان بزرگ نے بہت علاج کیا تھا۔ ان جنات نے یہ کہا تھا کہ اس کو جانی نقصان نہیں دیں گے لیکن اس کو چھوڑیں گے کبھی نہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ جو لڑکا تھا وہ بھی اس چیز کے یوز ٹو ہو گیا، اس کو ڈر ہی نہیں لگتا تھا جنات سے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو اپنا آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، کتے بن کر وہ آتی تھیں، اتنی ڈراؤنی ان کی آوازیں تھیں، رونے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، وہاں سے رات کے ٹائم جب بھی ہوتی تھی تو وہ آوازیں آتی تھیں۔ پھر سارے گاؤں والوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ شام ہوتے ہی وہ ڈیروں پر نہ رکیں، واپس آ جایا کریں۔ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے، جیسے شام ہوتی تھی ہم لوگ واپس اپنے گھروں میں آ جاتے تھے۔ جن دنوں میں پانی لگانے کی باری ہوتی تھی، اب گاؤں میں یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، ان دنوں میں ہم لوگ یہی کوشش کرتے تھے کہ 5 سے 6 آدمی ہوں، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ لازمی آگ جلنی چاہیے وہاں پر، تب آپ لوگ پانی وہاں پر اپنی زمینوں میں لگائیں، کیونکہ وہ مخلوقات کسی ٹائم بھی حاوی ہو سکتی ہیں، رات کو وہ آزاد ہوتی ہیں، رات ان کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے، جب پانی لگانے کی باری ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگ مل کر جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ مجبوری تھی، رہنا تو وہیں تھا۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر پانی لگانے جاتے تھے، اتنی عجیب آوازیں آتی تھیں عورتوں کے بین کرنے کی، کبھی اس طرف سے ڈھولک بجنے کی، گانے گانے کی، عجیب وہاں پر ماحول ہوتا تھا رات کے ٹائم، جیسے عجیب ہی کوئی سما ہے وہاں پر۔ کافی عرصہ وہ کام چلتا رہا، پھر وقت گزرتا گیا، لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے بننے لگ گئے، لوگوں کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، جو قبرستان میں جاتے تھے وہ مخلوقات کا سایہ ہو جاتا تھا۔ پھر آ جا کر یہی ہوا کہ جو وہ سڑک تھی، اس سڑک والے حصے سے قبرستان کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا گیا۔ جو دوسری سڑک بنتی تھی جو گاؤں کی طرف سے آتی تھی، پھر اس طرف سے لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا تھا، اس طرف سے پھر قبرستان کا حصہ استعمال کیا جاتا تھا جو بالکل اینڈ والا بنتا تھا، کیونکہ اس طرف آنا ناممکن تھا۔ وہ تقریباً 6 سے 7 درخت تھے جن کے اوپر ان کا بسیرا تھا، ان 6 سے 7 درختوں کے قریب اس سڑک کے اس حصے تک گزرنا ناممکن تھا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کی آنکھوں دیکھی یہ کہانی ہے، ہم نے خود ان مخلوقات کو دیکھا ہے، بہت بھیانک ہوتی ہیں، کسی بھی کلر میں، کسی بھی لباس میں یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری ہم لوگوں کے چاچو ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اب بھی کبھی چاچو سے بات ہو تو ہم لوگ یہ سٹوری بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ چاچو بتاتے تھے کہ گاؤں کے بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے زمینیں بیچ دیں، وہ گھر بیچ دیے، تو سٹی میں آ کر وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو رضوان نے شیئر کی سندھ سے۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔
طارق کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہ ایک خالی پلاٹ تھا، کافی قدیم عرصے سے خالی تھا۔ تقریباً علاقے کے سبھی لوگ وہیں پر گاربیج پھینکا کرتے تھے، ہم لوگ بھی وہیں پر پھینکتے تھے۔ کافی بڑی وہ کچرا کنڈی بن گئی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کرکٹ میچ کھیلنے چلا گیا تو واپسی پر مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو امی نے مجھے کہا کہ جا کر وہ کچرا پھینک کر آؤ۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نکلا اپنے گھر سے، وہ بیگ میرے پاس ہی تھا جو میں نے پھینکنے جانے تھے کچرے کے۔ جیسے میں اس کچرا کنڈی کے پاس پہنچا، وہ بالکل محلے کا آخری کونا بنتا تھا، ایسے وی شیپ میں تھا وہ۔ اس کی بیک سائڈ پر بھی ایک گلی تھی اور ایک گلی ہم لوگوں کی تھی۔ وہاں پر مجھے دھواں اٹھتا سا نظر آیا۔ اب اوبویسلی وہاں پر گھر تھے، سائڈوں پر ہر گھر کے آگے لائٹ ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی تھیں۔ وہاں پر مجھے دھواں دکھتا ہوا، ایسے لگ رہا دھواں اٹھ رہا ہے ایک کونے سے، کافی زیادہ دھواں تھا، سفید کلر کا دھواں۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے ادھر آگ لگا دی ہے تو شاید وہ دھواں اٹھ رہا ہو۔ جیسے میں نے وہاں پر کچرا پھینکا تو میں پیچھے پلٹا تو مجھے وہاں سے ہنسی کی آواز آئی۔ ایسی آواز تھی جیسے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز ہے۔ باقاعدہ میں نے ہنسی کی آواز سنی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کسی گھر پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آواز اس طرف سے آ رہی ہے جس طرف سے وہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید بیک سائڈ والا جو گھر ہوگا اس کی چھت پر کوئی کھڑا ہوگا۔ میں واپس پلٹنے لگا تو میرا باقاعدہ کسی نے نام لیا، جیسے میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا ہو۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، میں نے باقاعدہ پوچھا کہ کون ہے۔ تبھی اس دھوئیں میں سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، بہت زیادہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ میں غور کر کے دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ آنکھیں چمکتی چمکتی ایسا لگ رہا تھا کہ پورا وہ ایک وجود بن کر کوئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ وہ ایسے تھی جیسے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بیٹھے ہوئے سٹائل میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، جیسے ہم لوگ نارملی بیٹھتے ہیں، کرالنگ سٹائل میں نہیں، جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو وہ چیز جب شاید وہ دھواں ہٹ رہا تھا اس کے آگے سے، اتنے ڈراؤنے چہرے والی وہ کوئی مخلوق تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی جانور ہے یا وہ کوئی چیز ہے۔ اس کا بہت بڑا فیس تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، دانت بہت بڑے تھے، اور وہ باقاعدہ مجھے دیکھ کر اس طرح سے ہنس رہی تھی جیسے وہ چیز، وہ میں ڈر گیا دیکھ کر۔ تبھی ایک دم سے میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو مجھے اتنی زور زور سے پتھر اس نے مارے، ایسے لگ رہا تھا پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا، آدھی گلی تک میں پہنچ گیا، لیکن اتنے بڑے بڑے پتھر میرے اوپر کوئی پھینک رہا تھا، پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ جیسے میں اپنے گھر پہنچا میں بے ہوش ہو گیا خوف کے مارے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں ہی تھا۔ میرے گھر والوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم گر گئے تھے، کیا ہوا تھا تمہیں؟ بڑے پریشان تھے سب۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے وہ کچرا کنڈی کے پاس سے وہاں پر مجھے کچھ نظر آیا تھا، دھواں تھا پہلے، اور اس میں پھر ایک ڈراؤنے چہرے والا وجود نظر آیا اور وہ میرا نام لے رہا تھا، اور پھر اس نے میرے اوپر پتھر بھی پھینکے۔ امی نے پھر میری دادی اماں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بہت ڈانٹا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچرا ہوتا ہے جہاں پر، وہاں پر شیاطین جنات ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں۔ رات کے ٹائم اس سنسان ویران پلاٹ میں جا کر کچرا پھینکنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ صبح پھینک دیتے، اس چیز نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، میرے اوپر اس کا ایسا اثر ہوا، بخار تو مجھے ہو ہی گیا خوف سے۔ ویسے بھی کہتے ہیں جنات نظر آئیں تو انسان کو بخار ہو جاتا ہے، بخار بھی مجھے ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے۔ کوئی ڈراؤنے چہرے والی عورت ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتی تھی۔ اس کو اکثر میں گلی کے اسی کونے پر خواب میں دیکھتا تھا، بہت بھیانک چہرہ تھا اس کا، کبھی کسی روپ میں نظر آتی تھی، کبھی کسی روپ میں نظر آتی تھی۔ میں روز امی کو بتاتا تھا مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، میں سو نہیں سکتا، میں ڈر جاتا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے، میرا سر کوئی پکڑ رہا ہے یا میرا گلا کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت دن میں بیمار رہا، پھر
دادی اماں نے یہی کہا کہ اس کو دم کروانا پڑے گا، یہ گھر کے دم جو ہم لوگ کر رہے ہیں ان سے ابھی یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو ہمیں کسی صاحب علم ہستی کے پاس جانا چاہیے۔ پھر میرے ماموں نے کسی کے بارے میں بتایا، وہاں پر مجھے لے کر گئے، تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا، جب دم کیا انہوں نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر فیمیل جنات جو ہوتی ہیں، جنی جس کو بولتے ہیں، اس کا سایہ ہو گیا اس کے اوپر۔ اس نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ وہاں پر گیا ہے، اور اس وقت اس نے پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا۔ اور یہ بات سچ تھی، جب میں کرکٹ کھیل کر آیا تھوڑی دیر کے بعد میں فریش ہوا، نہایا، تو پرفیوم میں بہت لگاتا تھا، تو اسی وقت مجھے امی نے کہہ دیا کہ یہ گاربیج پھینک کر آؤ۔ تو شاید اس وجہ سے اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا اور مجھے بہت ڈرایا، بہت زیادہ۔ میں اکیلا تو بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، میں اکیلا بیٹھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے پیروں کو کوئی دبا رہا ہے، میرے پیروں کے جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی پریس کرنے لگ جاتا تھا، کبھی کوئی ایسے لگتا تھا بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر کر پاس سے گزر گیا ہے۔ تقریباً 3-4 ماہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، ذہنی کیفیت بہت عجیب ہو گئی تھی، وہم بہت زیادہ پڑنے لگ گئے تھے، ہر چیز کا وہم ہونے لگ گیا تھا مجھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز گری ہے، میں غور کر کے دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب مجھے وہم ہوتا تھا تو وہ چیز مجھے نظر آتی تھی، جیسے کوئی گندگی لگ گئی ہے میرے کپڑوں پر، جیسے کوئی عجیب سا کیڑا چڑھ رہا ہے میرے اوپر، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سارے وہم اس سائے کی وجہ سے مجھے پڑتے تھے۔ مجھے اپنے ارد گرد سے بہت زیادہ گندی اسمیل آتی تھی، میں اٹھ کر دیکھتا تھا کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے، لیکن کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ اسمیل چینج ہو جاتی تھی، اس کی جگہ چینج ہو جاتی تھی۔ پھر تقریباً ایک اور عامل صاحب کا پتہ چلا، ان کے پاس لے کر گئے مجھے، وہاں سے تعویذ وغیرہ لیے۔ تقریباً 1 سال میرا علاج ہوا، تب میں ٹھیک ہوا۔ انہوں نے میرا پرفیوم بالکل لگانا بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا یہ جب بھی بہت زیادہ خوشبو کا یوز کرے گا وہ مخلوق اس کے سر پر حاوی ہو جائے گی۔ میرا سر درد نہیں جاتا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طارق آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ایم اے راحت کا ناول 100 سال پہلے کی میں ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ ہارر شارٹس پر آپ کو ہارر سٹوریز اور ہارر ناولز کے شارٹس بیٹا ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں نے ایک منی ویلیج بنایا ہے، آج اس میں نے اور بھی بہت سی چیزیں ایڈ کی ہیں، ولاگ رات تک پوسٹ کر دوں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔